تقریباً 540 ملین سال پہلے سمندری پانی سے زندگی کی متنوع شکلیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ اس دور کو کیمبرین ایکسپلوشن کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ آبی جاندار ہمارے آباء و اجداد تھے۔ زمین پر تمام پیچیدہ زندگی ان پانی کے اندر موجود مخلوقات سے تیار ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خاتم حضرات، میں ہوں سید عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں عجب دنیا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے زندگی کی تلاش۔ پچھلے کچھ سالوں میں ناقابل یقین حد تک قابل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام جیسے ڈیل E2، مڈ جرنی اور چیٹ GPT نے مشین لرننگ میں ہمیں تیز رفتار پیشرفت کی نمائش کی ہے۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائنس کے تقریباً تمام شعبوں میں ریسرچرز کو معمول کے درجہ بندی کے کاموں میں مدد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری ریڈیو ایسٹرونامرز کی ٹیم کو زمین سے کی تلاش کو وسیع کرنے میں بھی مدد کر رہا ہے اور اب تک کے نتائج امید افزا ہیں۔ جیسا کہ سائنسدان زمین سے باہر ذہین مخلوق کے ثبوت تلاش کر رہے ہیں، ہم نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم بنایا ہے جو سگنل کا پتہ لگانے کے کاموں میں کلاسیکی الگورتھم کو مات دیتا ہے۔ ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریڈیو ٹیلیسکوپ سے ڈیٹا کے ذریعے سگنل تلاش کرنے کی ٹریننگ دی گئی تھی جو قدرتی ایسٹرو فزیکل پروسیس سے جنریٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ جب ہم نے اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پہلے سے مطالعہ شدہ ڈیٹا سیٹ دیا تو اس نے 8 سگنل دریافت کیے جو کہ کلاسک الگورتھم سے چھوٹ گئے تھے۔ یہ سگنلز غالباً زمین سے باہر ذہین مخلوق سے نہیں ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ریڈیو انٹرفیرنس مداخلت اس وقت ہوتی ہے جب غیر ضروری ریڈیو فریکوینسی سگنلز آپ کے ٹیلی ویژن، ریڈیو یا کارڈ لیس ٹیلی فون کے استعمال میں خلل ڈالتے ہیں۔ ریئر کیسز میں ہوتے ہیں۔ بہرحال اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس تکنیکی زمین سے باہر زندگی کی تلاش میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے موضوع ہے۔ مصنوعی ذہانت الگورتھم سمجھ یا سوچتے نہیں ہیں، وہ پیٹرن کی شناخت میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور درجہ بندی کے کاموں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان میں مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ صرف وہی مخصوص کام کرتے ہیں جن کو ان کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ ریڈیو ایسٹرونامرز ریڈیو ٹیکنو سگنیچرز تلاش کرتے ہیں۔ یہ مفروضہ سگنل ٹیکنالوجی کی موجودگی اور پراکسی کے ذریعے کمیونیکیشن کے لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی صلاحیت کے حامل معاشرے کے وجود کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہماری تحقیق کے لیے ہم نے ایک الگورتھم بنایا جو سگنل کی درجہ بندی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس طریقوں کا استعمال کرتا ہے، یا تو ریڈیو انٹرفیرنس یا حقیقی ٹیکنو سگنیچر امیدوار، اور ہمارا الگورتھم ہماری امید سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ٹیکنو سگنیچر کی تلاش کو کائناتی گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ریڈیو دوربینیں بڑی مقدار میں ڈیٹا تیار کرتی ہے، اس میں فون، وائی فائی اور سیٹلائٹ جیسے ذرائع سے بڑی مقدار میں انٹرفیرنس ہوتی ہے۔ سرچ الگورتھم فالس پازیٹیو سے حقیقی ٹیکنو سگنل کو نکالنے یا زیادہ وقت لیے بغیر اس کی ضرورت، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کلاسیفائر ان ذریات کو پورا کرتا ہے۔ اسے پیٹر مان نے واضح کیا تھا جو ٹورنٹو یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ ٹریننگ ڈیٹا کے ایک سیٹ بنانے کے لیے پیٹر نے اصلی ڈیٹا میں نقلی سگنل داخل کیے اور پھر ان ڈیٹا سیٹ کو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس الگورتھم کو تربیت دینے کے لیے استعمال کیا۔ آٹو انکوڈر کہتے ہیں۔ جیسے ہی آٹو انکوڈر نے ڈیٹا پر کارروائی کی، اس نے ڈیٹا میں نمایاں خصوصیات کی شناخت کرنا سیکھا۔ دوسرے مرحلے میں ان خصوصیات کا ایک الگورتھم میں فیڈ کیا گیا جسے بے ترتیب فورسٹ کلاسیفائر کہتے ہیں۔ یہ کلاسیفائر فیصلہ کرنے کے لیے ڈیسیشن ٹری بناتا ہے کہ آیا کوئی سگنل قابل ذکر ہے یا صرف ریڈیو مداخلت ہے۔ بنیادی طور پر ٹیکنو سگنیچر سوئیوں کو گھاس کے ڈھیر سے الگ کرتا ہے۔ اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس الگورتھم کی ٹریننگ کے بعد ہم نے اس ویسٹ ورجینیا میں گرین بینک ٹیلیسکوپ سے 150 ٹیرا بائٹ سے زیادہ ڈیٹا 480 مشاہداتی گھنٹے فراہم کیا۔ اس نے دلچسپی کے 20,515 سگنلز کی نشاندہی کی جن کا ہمیں فوری طور پر معائنہ کرنا پڑا۔ ان میں سے 8 سگنلز میں سے ٹیکنو سگنیچر کی خصوصیات تھیں اور انہیں ریڈیو مداخلت سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان سگنلز کو آزمانے اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہم نے تمام 8 سگنلز کا دوبارہ مشاہدہ کرنے کے لیے ٹیلیسکوپ پر واپس گئے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے فالو اپ مشاہدات میں ان میں سے کسی کا دوبارہ پتہ لگانے کے قابل نہیں تھے۔ ہم پہلے بھی ایسے ہی حالات میں رہے ہیں
2020 میں ہم نے ایک ایسا سگنل کا پتہ لگایا جو بعد میں نقصان دہ ریڈیو مداخلت ریڈیو انٹرفیرنس نکلا، جبکہ ہم نے 8 نئے سگنلز کو مانیٹر کریں گے۔ سب سے زیادہ ممکنہ وضاحت یہ ہے کہ وہ ریڈیو مداخلت کے غیر معمولی مظاہرات ایلین نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ریڈیو مداخلت کا معاملہ کہیں نہیں جا رہا ہے، لیکن ہم اس سے نمٹنے کے لیے بہتر طریقے سے لیس ہوں گے، کیونکہ آنے والے وقت میں نئی ٹیکنالوجیز ابھریں گی۔ میں نے حال ہی میں جنوبی افریقہ میں میرکیٹ دوربین پر ایک طاقتور سگنل پروسیسر تعینات کیا ہے۔ میرکیٹ ایک دوربین کے طور پر کام کرنے کے لیے اپنی 64 ڈشوں کو یکجا کرنے کے لیے انٹرفیرومیٹری نامی تکنیک کا استعمال کرتا ہے۔ یہ تکنیک اس بات کی نشاندہی کرنے کے قابل ہے کہ آسمان میں ایک سگنل کہاں سے آتا ہے، جو ریڈیو مداخلت فالس پازیٹیو کو کافی حد تک کم کرے گا۔ اگر ماہرین فلکیات کسی ایسے ٹیکنو سگنل کا پتہ لگانے کا انتظام کرتے ہیں جس کی مداخلت کے طور پر وضاحت نہیں کی جا سکتی ہے، تو یہ سختی سے تجویز کرے گا کہ ملکی وے گلیکسی کے اندر ٹیکنالوجی کے واحد تخلیق کار انسان نہیں ہے۔ یہ تصور کی جانے والی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک ہوگی۔ ایک ہی وقت میں اگر ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف تکنیکی طور پر قابل ذہن انواع ہیں۔ پتہ نہ لگانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے صحیح قسم کے سگنل کی تلاش نہیں کی ہے، یا ہماری دوربینیں ابھی تک اتنی حساس نہیں کہ دور دراز سیاروں سے ہونے والی ٹرانسمیشن کا پتہ لگا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوست سید عنایت کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔